بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل جہنم کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ اہل جہنم کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا ہر وہ شخص یعنی کل اتلم جواد مستکبر، ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو۔ لفظ اتل کے معنی ہے درشت مزاج اور کردرا آدمی، جو بات کرے تو لٹ مارے اور بات کرتے وقت نرمی سے بات نہ کرے، سختی سے بات کرے، غصہ سے بات کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، ایسے شخص کو اتل کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ فرمایا جواز، اس کے معنی ہیں نک چڑھا، جس کی پیشانی پر ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں اور معمولی قسم کے آدمی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور کمزور، کم حیثیت اور کم رتبہ آدمی سے بات کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہو اور ہر وقت اکڑتا ہو، شیخی باز ہو۔ اور تیسرا لفظ فرمایا مستکبر، جو تکبر کرنے والا ہو اور اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے والا ہو۔ ان صفات والوں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اتل جواز اور مستکبر ہیں اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے ہیں، یہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ اس حدیث سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ غریب اور مسکین لوگوں کو کم حیثیت اور کم رتبہ سمجھ کر ان کی حقارت دل میں مت لاؤ، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کہ یہاں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام میں ہر طرح کے لوگ تھے، بلکہ زیادہ تعداد ایسے حضرات کی تھی جو مالی اعتبار سے بڑی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب مل کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ بیٹھے ہیں، جو بڑے صاحب ثروت اور دولت مند لوگ تھے، اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی، سلمان فارسی اور صہیب رومی رضی اللہ اجمعین بیٹھے ہیں، جو کبھی دو دو تین تین وقت کے فاقے سے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کفار مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں اور آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت معمولی قسم کے غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس سے ہماری شان میں فرق آتا ہے، اس لیے آپ ان کی مجلس الگ کر دیں اور ہمارے لیے علیحدہ مجلس منعقد کریں۔ اس وقت ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی کہ ان کے لیے علیحدہ وقت مقرر کر دیا جاتا تاکہ اس وقت میں آ کر آپ کی باتیں سن لیتے، اور ہو سکتا ہے دین کی باتیں سن کر وہ ایمان لے آتے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا، لیکن بات اصول کی تھی، اس لیے فوراً قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی اور ان لوگوں کو مت دور کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام اس کی رضا کی نیت سے پکارتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ حق کی طلب لے کر آنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تو اللہ جل شانہ تم سے بے نیاز ہیں اور اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے، لیکن تمہارے لیے الگ مجلس منعقد نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام، کہ اس وقت کے کفار نے بھی ان سے یہی کہا تھا ما نرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع انہی لوگوں نے کی ہے جو ہم میں بالکل رذیل قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی محض سرسری رائے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کس طرح آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو بڑے عقل مند اور بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو تم رذیل کہہ رہے ہو، کمزور، غریب اور فقیر سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ لوگ بڑے رتبے والے ہیں، لہذا ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہاں اصول کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری امارت اور تمہاری سرداری اور دولت مندی کے بل بوتے پر تمہیں فوقیت دے دی جائے، اور یہ وہ اصول ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کبھی مصلحت نہیں کی۔ وہ ہمارے بندے
وہ ہمارے بندے دیکھنے میں چاہے کتنے کمزور ہوں اور کتنے برے لگتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی گاؤں سے ایک صاحب آیا کرتے تھے اور ان کا نام ظاہر تھا، اور بالکل سیاہ فام آدمی اور دیہاتی آدمی تھے، اور روپے پیسے کے اعتبار سے کم حیثیت تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں تھی، لیکن حضور پاک علیہ السلام ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی صحابی ظاہر بازار میں کھڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بازار میں ایک دیہاتی سیاہ فام کم حیثیت کم رتبہ والا شخص کھڑا ہو تو اس کی طرف کون دھیان کرے گا، اور لباس بھی پٹا پرانا، اس کی طرف کوئی اتفاق کوئی توجہ نہ کرے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام جب اس بازار سے گزرے تو سارے بازار والوں کو چھوڑ کر حضرت ظاہر رضی اللہ کے پاس پیچھے سے تشریف لے گئے اور پیچھے سے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کر دی، جیسے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی مذاق میں پیچھے سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب آپ نے آنکھیں بند کر لیں تو حضرت ظاہر اپنے آپ کو چھڑانے لگے کہ معلوم نہیں کس نے آ کر پکڑ لیا، اور پھر آپ نے اس طرح آواز لگائی، یعنی حضور پاک علیہ السلام نے آواز لگائی جس طرح سامان بیچنے والا آواز لگاتا ہے، من یشتری العبد، غلام کو کون خریدے گا۔ اب تک تو حضرت ظاہر رضی اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس نے پکڑ لیا، اس لیے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب یہ الفاظ سنے تو فوراً پہچان گئے کہ حضور پاک علیہ السلام ہیں، اور اب اپنے آپ کو چھڑانے کے بجائے اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے متصل کرنے لگے، اور بے ساختہ ان کی زبان پر یہ جملہ آیا اس صحابی کی زبان پر کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے غلام بنا کر بیچیں گے تو میری قیمت بہت کم لگے گی، اس لیے کہ میری قیمت لگانے والا کوئی بڑی قیمت نہیں لگائے گا، اس لیے کہ میری حیثیت کوئی نہیں ہے، بہت معمولی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، لیکن عند اللہ لست بقاصد، اے ظاہر لوگ تمہاری قیمت کچھ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے کہ سارے بازار میں بڑے بڑے تاجر بیٹھے تجارت کر رہے ہیں اور وہ روپے پیسے والے لوگ ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے بازار والوں کو چھوڑ کر ان کا دل رکھنے اور بشارت سنانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح بے تکلف دوست کے ساتھ انسان پیش آتا ہے۔ اور ساری عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے دیجئے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے۔ فرمایا کہ آج قدریں بدل گئیں، تصورات بدل گئے، اب دنیا کے اندر جو باوقت ہے، اونچے مقام اور منصب والا ہے، روپے پیسے والا ہے، تو اس کی عزت بھی ہے، اس کا اکرام بھی ہے، اس کی طرف توجہ بھی ہے، اور جو شخص دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، اس کی عزت دل میں نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو شخص جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہے، لیکن عملاً ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ تمہارے گھر میں جو نوکر کام کر رہے ہیں یا تمہارے پاس جو فقیر لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو؟ ان کا دل ٹھنڈا کرتے ہو یا ان کی تحقیر کرتے ہو؟ کیا ان حدیث پر عمل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کے ساتھ حقارت امیز معاملہ کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔